اب آزمائش کی ہم 5ویں صورت کی طرف آتے ہیں۔ آزمائشیں ہماری کم عقلی کا نتیجہ بھی ہوا کرتی ہیں، یاد رکھیے، آزمائشیں ہماری کم عقلی کا نتیجہ بھی ہوا کرتی ہیں۔ اب مجھے بتائیں، سیلابی مقامات پر رہائش کا کیا تک بنتا ہے؟ پتہ ہوتا ہے کہ بھائی یہاں سے موس گزرے گا، یہاں سے سیلاب گزرے گا۔ موس ہماری زبان میں دراصل سیلاب کو کہتے ہیں، تو میرے منہ میں موس کا لفظ آ گیا، یا شاید میں نے عمدن یہ لفظ استعمال کیا، غالباً ہاں، بلکہ میں نے غالباً ہی استعمال کیا اس لفظ کو۔ سیلابی مقامات پر بندہ مکان بنا لیتا ہے، تو سیلاب نے تو پھر اسے چھوڑنا تو نہیں ہے نا بھائی، الا باذن اللہ، اگر اللہ کی مرضی سے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا اظہار فرما دیں تو الگ بات ہے۔ پتہ ہے یہاں سے سیلاب گزرنا، بندہ وہاں مکان بنا کے بیٹھا ہوا، 10 کنال جگہ قبضہ کر کے بیٹھا ہوا۔ ایک بات، سیلاب آ رہا ہے، حکومت کی طرف سے وارننگ دی جا چکی ہے، اس کے باوجود، وارننگ کے باوجود لوگ وہاں سے ٹس سے مس نہیں ہوتے، سیلاب ان کو گھیر لیتا ہے، تو کیا یہ کم عقلی کا نتیجہ نہیں ہے؟ ایک بات۔ اور تیسری بات، خطرناک ترین گھروں کا کیا عذر پیش کیا جا سکتا ہے؟ بندہ اتنے خطرناک گھر بناتا ہے کہ وہ ایک جھٹکا بھی برداشت نہ کر سکے۔ بھئی اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو آپ مکان نہ بنائیں، ٹینٹ میں رہیں، لکڑی کے گھر میں رہیں، کچھ اور بندوبست کر لیں، کرائے کی طرف چلے جائیں، لیکن ایسا گھر بنانا کہ جو ہوا کا جھونکا ہی برداشت نہ کر سکے اور وہ آزمائش کا شکار ہو جائے، تو کیا یہ کم عقلی کا نتیجہ نہیں ہے؟ اور اسی طرح چوتھی وجہ آپ دیکھ لیں، میں چند وجوہات گنا رہا ہوں، آپ کے علم میں بہت سی چیزیں ہوں گی۔ گھروں کی تعمیر کا ایسا نقشہ ہوتا ہے کہ اگر ایک گھر تباہ ہو جائے تو ترتیب کے ساتھ اس اوپر والے گھر کا، جو تباہ شدہ گھر ہے، اس کا سارا ملبہ نیچے والے گھروں پہ گرنا شروع ہو جاتا ہے۔ تباہی ایک گھر سے شروع ہوتی ہے، اگر تعمیر کا نقشہ صحیح ہوتا تو وہی ایک گھر تباہ ہوتا، لیکن ہوتا کیا ہے، وہ ایک گھر تباہ ہوا، بس باقی 40 گھروں کو گرانے کے لیے وہ ایک گھر کا گرنا کافی ہوتا ہے، وہ ایک گھر باقی تمام 40 گھروں کا ستیہ ناش کر دیتا ہے۔ کیا یہ ہماری نالائقی نہیں؟ کیا یہ ہماری مس مینجمنٹ نہیں؟ کیا یہ ہماری کم عقلی نہیں؟ اب اس کو بھی ہم کہہ دیں کہ بھائی ہم آزمائش کے شکار ہوا اللہ کی مرضی۔ اللہ کی مرضی، ہم نے تو اپنی مرضی غلط استعمال کی، اور مرضی غلط استعمال کر کے ہم نے سب کچھ اللہ کی مرضی کا عنوان دے دیا اس کو۔ لا الہ الا اللہ۔ خلاصہ کلام یہ کہ آزمائش خوشحالی بھی ہوتی ہے، آزمائش بدحالی کی شکل میں بھی آتی ہے، آزمائش سزا بھی ہوتی ہے، بندے کو تباہ کر دیتی ہے، آزمائش جزا بھی ہوتی ہے، بندے کے درجات بلند کر دیتی ہے، آزمائش برائے عذاب بھی ہوتی ہے، آزمائش برائے ثواب بھی ہوتی ہے، آزمائش برائے جانچ پڑتال بھی ہوتی ہے، اور آزمائش برائے سبق اور درس عبرت بھی ہوتی ہے، اور آزمائش اپنی کم عقلی اور غفلت کا انجام بھی ہوتی ہے۔ آزمائش میں دکھنے والی مصیبت در حقیقت نعمت بھی ہو سکتی ہے، اور آزمائش میں دکھنے والی نعمت دراصل مصیبت بھی ہو سکتی ہے۔ ایک ہی آزمائش کے مختلف رنگ اور ہمہ جہت پہلو ہوتے ہیں، اور ایک پر ایک طریقے سے اثر انداز ہو رہی ہوتی ہے وہ آزمائش، اور دوسرے پر دوسرے طریقے سے اثر انداز ہو رہی ہوتی ہے وہ آزمائش۔ لیکن انسان کی کمزوری، نادانی اور خود غرضی کی انتہا دیکھیے، یہ تو کہہ دیتا ہے کہ یہ مصیبتیں کیوں آتی ہیں، لیکن یہ کبھی نہیں کہتا یہ دولتیں کیوں آتی ہیں، یہ اختیارات کی کرسیاں کیوں ملتی ہیں۔ حالانکہ جس طرح مصیبت آزمائش ہے تو دولت بھی تو آزمائش ہے، اور اختیارات کی کرسیاں ملنا بھی تو آزمائش ہے، لیکن وہ ایک آزمائش کی ایک صورت کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ مصیبت کیوں آتی ہے، لیکن جو آزمائش کی دوسری صورت ہے کہ دولت کی چیل، دولت کی ریل پیل، اختیارات کی کرسیاں، ان کے بارے میں وہ کبھی نہیں کہتا کہ یہ چیزیں کیوں آتی ہیں۔ کتنا کمزور ہے انسان۔ وَلَقَدْ